کہ سوات سے بہت بری خبر یہ آ رہی ہے کہ دو دھماکے ہوئے ہیں، دو بم دھماکے ہوئے ہیں سی ٹی ڈی کی بلڈنگ میں، یعنی انسداد دہشت گردی کی بلڈنگ، یعنی آپ تھانہ سمجھ لیں، تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں۔ नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की स्वात में पुलिस स्टेशन में बहुत ही भयानक बम धमाका हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, पाक मीडिया का कहना है कि ये हमला भारत ने करवाया है। इस धमाके से पाक में मातम पसर गया है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो को शुरू करते हैं। खबर इस वक्त आ रही है वो बहुत बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। पहले मुझे लग रहा है कि ये पेंटिंग थोड़ी सी ज़रा ये टेढ़ी लग रही है, मुझे मैं इसको सीधा कर लूँ अगर आप इजाज़त दें। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ है कि स्वात से बहुत बुरी खबर ये आ रही है कि दो धमाके हुए हैं, दो बम धमाके हुए हैं सी टी डी की बिल्डिंग में, यानी इंसदाद दहशत गर्दी की बिल्डिंग, यानी आप थाना समझ लें, थाने में, पुलिस स्टेशन में। कहा जा रहा है कि ट्विन्स दो बम धमाके हुए हैं, जिसमें अभी तक 10 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। 10 अफराद इसमें अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है, अगर इतनी सी देर में 10 अफराद, 10 लोग इसमें मारे जा चुके हैं, तो कुछ ही देर में क्या खबरें होंगी हमारे पास। और ये जो धमाके हैं ये इतने ज़्यादा हैवी थे, उसमें जो इस्तेमाल किया गया था मवाद वो इतना ज़्यादा था कि उसकी बिना पर वो जो छत है वो उड़ गई है। और ये जो मैं आपको ख़बर दे रही हूँ, मैंने इंतज़ार किया है, मैंने वेट किया है कि कुछ इसकी डिटेल्स आ जाएं, फिर मैं आप तक पहुँचाऊँ ऑथेंटिक वे के ज़रिए। कोई ऑथेंटिक सोर्सेज ऐसे हों कि जो मैं आपके पास, क्योंकि आपको पता है ऐसी जब खबरें आती हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें ऐसे ही चल रही होती हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, एग्जेजरेट कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इसकी डिटेल्स है वो मैं आपको बताई देती हूँ कि सी टी डी थाना कबल में, स्वात में ये एरिया है जहाँ पर धमाके में 8 पुलिस अहलकार, 8 पुलिस वाले हैं और 2 और लोग बताए जा रहे हैं कि अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन है 10 लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। अब इसमें जो DIG CTD खालिद सुहेल हैं, उन्होंने बताया है कि थाना CTD कबल में ये खुदकुश धमाका था, ये बताया गया। और इससे जो इमारत थी, जो बिल्डिंग थी, वो बैठ गई है। इससे अंदाज़ा कर लें, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि बहुत ही हैवी ये लग रहा है कि धमाके हैं। खालिद सुहेल के मुताबिक धमाके से इलाके की बिजली चली गई है और तमाम वहाँ पे ब्लैकआउट हो चुका है, इस वक्त अंधेरा छा चुका है। और इसकी अभी तक ये मालूम नहीं किया जा सका कि नौयत मालूम नहीं की जा सकी। हालांकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एक जगह पर उन्होंने जो कहा है वो ये लिखा गया है, इस वक्त मेरे सामने जियो, डॉन, तमाम जो ओपन हैं वेबसाइट्स, और एक पर उन्होंने ये कहा कि ये खुदकुश था और दूसरे पर ये कहा कि धमाके की नौयत मालूम नहीं हो रही, क्योंकि या तो आपको अभी तक पता नहीं चला, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि क्या हुआ है और किस वजह से हुआ, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये खुदकुश था। फिर जो IG KP के हैं अख्तर हयात गंडापुर का कहना है कि धमाके में जो है 15 लोग अभी तक ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने जो हलाक होने वाले हैं उनकी तादाद 5 बताई है, कम बताई है, क्योंकि जो टेलीविज़न पर मैंने अभी कोई 30 मिनट्स पहले ख़बर ये देखी तो उस वक्त ताज़ा तरीन खबर थी और उसी वक्त ये बताया जा रहा था कि एक के बाद एक मौत की खबर आ रही है, मरने की लोगों की खबर आ रही है, लाइन लगी हुई है। अच्छा जी, इसमें यह है कि जो ये प्रोविंस है, आप तो जानते हैं KPK में क्या हालात हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। थाने के अंदर धमाके में 8 पुलिस एहलकार जो हैं वो हो चुके हैं, 20 अफराद ज़ख्मी हुए, अब यहाँ पे 20 आ रहा है, पहले 10 का था ज़ख्मी। ये आप देख लें, मैंने आपको बता दिया कि देखिए जब इतना बड़ा धमाका है कि उसकी छत बैठ गई है,
تھانے کی، اور دو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں دو بلڈنگز ہیں یا ایک ہی بلڈنگ میں ہوا ہے، دونوں دھماکے ایک ہی بلڈنگ میں ہوئے، تو پھر ظاہر ہے کہ دو اگر دھماکے ہوتے ہیں ایک ساتھ ایک بلڈنگ میں تو چھت تو اس کی بیٹھے گی، تو بلڈنگ تو کلیپس ہوگی۔ اور پھر اس میں اور بس یہ اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب دیکھیے یہ ابھی تک کسی نے کلیم نہیں کیا رسپانسبلٹی، آپ کو پتہ ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر کوئی نہ کوئی گروپ آتا ہے، ٹی ٹی پی یا کوئی اور وہ رسپانسبلٹی کلیم کر دیتا ہے۔ اب جو ٹی ٹی پی کے دھماکے ہیں وہ تو جاری ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ گروپس ہیں جو اس طرح کی دہشت گردی کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری اس طرف سے جو ہے فوری طور پر جو سوال اٹھایا جاتا ہے اور جو کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو سرحد پار سے جو ہے بارڈر پار سے یہ والی دہشت گردی ہوئی ہے۔ اب آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری جو میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہی ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے جو انڈیا سے خبر آئی چلنی شروع ہوئی، وہاں پر جو کچھ ہوا اور کس طریقے سے وہاں پر بھی ہلاکتیں ہوئیں اور ان کے فوجی جاں بحق ہوئے اس میں، لیکن اس کے بعد جو ایک غصہ اور نظر آ رہا تھا، اس کے بعد یہ کہا گیا، جو بلیم کیا گیا کہ جو پاکستان ہے اس طرف سے کچھ ایسے دہشت گرد ہیں جنہوں نے وہاں پر دہشت گردی کی ہے۔ تو پھر جو غصہ تھا اس کے اندر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، کہ اس کا جواب جو ہے وہ ملے گا، اس کا بہت بڑا جواب ملے گا۔ تو یہ ویسے تو میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ لکھا جا رہا تھا کہ G20 کے بعد جواب دیں گے، تو کیا یہ کس طرف سے جواب آیا مجھے نہیں پتا۔ میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے، یہ اس کو ہم کیا کہیں، یہ جو ڈنگ ڈونگ یہ تو چلتا رہتا ہے اور یہ چل رہا ہے، اور یہ سچویشن ہے ہمارے سامنے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری اتھارٹیز کی طرف سے کیا کلیم کیا جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے گا کچھ ہی منٹ گزریں گے، 1 گھنٹہ گزرے گا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کیونکہ ٹی ٹی پی کی طرف سے تو فوراً کلیم ہو جاتا ہے، اور صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ جو دوسرے گروپس ہیں ان کی طرف سے بھی جب دھماکہ کیا جاتا ہے تو وہ کلیم کر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو اگر سرحد پار سے بھی ہوا ہے تو وہاں سے کیا تو نہیں کوئی کلیم آ جائے گا کہ یہ دیکھیں ہماری طرف یہ کیا گیا تو ہم نے اس کا جواب دیا ہے۔ میں اس کے بارے میں جو ہے وہ اور کچھ بات اس لیے نہیں کر سکوں گی کیونکہ مجھے اس کے یہ بڑا، اب سوچ سکتے ہیں نا، میں اگر یہ کہوں میں کیسے کہہ سکتی ہوں، مجھے نہیں پتا، تو جب یہ خبریں آئیں گی تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اب اصل میں آج ایک پروگرام کرنا چاہ رہی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ ریکارڈڈ پروگرام آپ کے لیے کر کے چلاؤں گی، لیکن جب یہ والی خبر آنا شروع ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ لائیو ایک کر دیا جائے، کیونکہ یہ بھی بڑی خبر ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کیے لیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور خبر جو آئی آج، ہم نے یہ دیکھا کہ سنا بتایا گیا، جو نتاشا فتح ہیں، طارق فتح صاحب کی بیٹی، ان کی طرف سے جب یہ ٹویٹ کیا گیا کہ طارق فتح اس دنیا میں نہیں رہے، جو کہ ایک بہت ہی کمال کے بولنے والے تھے طارق فتح صاحب۔ میرے پروگرامز میں کچھ مرتبہ وہ آئے، کچھ پروگرامز میں میں نے ان کو انوائٹ کیا اور وہ ایز اے گیسٹ اسپیکر آئے، انہوں نے بہت زبردست گفتگو فرمائی، ہم نے تاریخ پہ گفتگو کی، ہسٹری پر ان کی بہت کمانڈ تھی، ہسٹوریکل ایونٹس، اور خاص طور پر جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بڑی کمال بات کیا کرتے تھے، بہت بڑے ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر تھے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے وہ ملا ازم کے بڑے خلاف تھے، ملاؤں کے، مولویوں کے بہت سخت اینٹی ملا وہ ایک پرسنالٹی تھے۔ اور ایک بات ان میں یہ تھی کہ 75 ایج یا اس سے زیادہ ان کی ایج جب ان کی یہ ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کے باوجود ان کے اندر جو انرجی اور جو ڈیبیٹ کرنے کا اور کنفرنٹ کرنے کا جو ایک صلاحیت تھی، جو ایک کیپیبلٹی تھی، جو ایک ایبلٹی تھی، اس کی کمال بات تھی۔ اب بہت سارے لوگوں نے ان کو مس انڈرسٹینڈ بھی کیا، یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کو ان کے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی کوئی بلنٹ ہوتا ہے اور وہ کوئی بات چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے اور اس کو جو چیز غلط لگتی ہے وہ اس کے پر سوال اٹھاتا ہے اور بولتا ہے، اور بہت اس طریقے سے بولتا ہے کہ پھر بہت سے لوگوں کو برا بھی لگ سکتا ہے، چبھتا ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ ان کی مخالفت بھی بہت زیادہ پائی جاتی تھی، خاص طور پر پاکستان میں۔ آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ٹویٹس ہو رہی ہیں اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، وہ ایک پاکستانی تھے، لیکن ان کی نوجوانی میں ہی وہ یہاں سے چلے گئے۔ اچھا، اس کے پیچھے بہت سارے واقعات تھے، کچھ پروگرامز میں انہوں نے بتایا بھی، کیونکہ دیکھیے ایسے جو کریٹیکل تھنکرز ہیں وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے بھاگ گئے، یعنی بھاگنے سے مراد